ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین کرام، خاکسار نے اس سے قبل خاتم النبیین کے معنوں کے لحاظ سے جو قرآن کریم میں اس کی وضاحت کرتی ہوئی آیات تھیں اس پر کچھ پروگرام پیش کیے تھے، اور یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن کریم جو نبوت کی نعمت ہے اس کو جاری رکھتا ہے، اور متعدد آیات قرآن کریم سے پیش کر کے اس بات کی دلیل دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی نعمت انسان کو دی ہے وہ دنیا سے منقطع نہیں ہوئی، اور علماء خاتم النبیین کے جو معنی کرتے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کا قرآن کریم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور کوئی ایک آیت بھی قرآن کریم میں ایسی نہیں ہے کہ جو خاتم النبیین کے وہ معنی پیش کرتی ہو جو یہ علماء کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی سلسلہ میں ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے اور اس بات کی منتظر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ میں جب کہ مسلمانوں کی حالت بگڑ جانی تھی، اسلام نام کا رہ جانا تھا، قرآن لکھائی میں ہونا تھا، اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہونے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظہر الفساد فی البر والبحر کا ذکر کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا ویسا ہی دور آئندہ زمانہ میں بھی ہو جائے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہ معمرۃ وہی خراب من الہدی۔ تو جب ایسے حالات ہو جانے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ میں ایک مسیح کے آنے کی پیشگوئی فرمائی، ایک امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی۔ اگرچہ علماء کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسیح الگ ہے، مہدی الگ ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی حل فرما دیا ہے کہ لل مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی دوسرا مہدی نہیں ہے، اور یہ دونوں دراصل آنے والے اس مہدی یا اس مسیح کے صفاتی نام ہیں جو کہ مسیح ابن مریم یا مہدی کے نام سے اس کو دیے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح اور مہدی کے آنے کی پیشگوئی کی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ دیکھنے والی ہے، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی کا مقام نہیں دیا؟ دیا ہے۔ دیکھیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں جو دجال کا فتنہ برپا ہونا ہے اس فتنے کا ذکر کرتے ہوئے آنے والے مسیح موعود کے متعلق 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرے گا، اور خدا کی وحی کے مطابق ہی وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بحفاظت دشمن کے
جو چال ہوگی یا دشمن کا جو نرغہ ہوگا اس میں سے وہ ان کو نکال کے لے جائے گا۔ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اس کے وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف وہ چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ وَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِیسیٰ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ يَكُونُ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّن 100 دِینَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِیسیٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ وَيَصْبَحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِیسیٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَحَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِیسیٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ طَيْرًا فِي أَعْنَاقِ الْبُخْتِ وَتَحْمِلُهُمْ وَتَطْرُحُهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں اب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہاں کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا اور جب اس فوج کا آخری حصہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس روح فرسا حالات میں اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت محصور ہو جائیں گے۔ خوراک کی اس قدر قلت ہو جائے گی کہ بیل کا ایک سر آج کے 100 دینار کے مقابلے میں سستا اور اچھا لگے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے یاجوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لیے ان کی گردنوں میں طاعون پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ یکدم ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ اور اس کے ساتھی ہموار میدانوں کی طرف اتریں گے، لیکن تمام زمین میں ایک بالشت جگہ بھی یاجوج ماجوج کی لاشوں اور ان کی بدبو سے خالی نہیں ملے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ اور آپ کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح ہوں گی۔ وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک آئیں گے جہاں پھینکنے کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے کہ جو مقابلہ ہو رہا ہے دجال کے ساتھ، اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق 4 مرتبہ نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنے والا مسیح موعود نبی اللہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبی اللہ کے لفظ کیوں یاد کیا؟ آپ کا نبی اللہ کے لفظ سے آنے والے مسیح کو یاد کرنا اور نبی اللہ کہنا اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ وہ آنے والا مسیح خدا کا نبی ہوگا اور مقام نبوت پر فائز ہوگا۔ لیکن یہاں پر علماء ایک بات بڑی عجیب کر دیتے ہیں کہ جی اس سے مراد تو وہ مسیح ہیں جن کو ہم لوگ یا قرآن جو ہے وہ آسمان پہ زندہ مانتا ہے، وہ آسمان سے نازل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے؟ کوئی ایک آیت تو لاؤ کبھی جس میں عنصری زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوئی ایک آیت نہیں قرآن کریم سے پیش کر سکتے۔ بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے اور اسی دنیا میں انہوں نے جو اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں ان کے گزارے جانے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے اور متعدد آیات ہیں کہ وہ اسی دنیا میں رہ کے فوت ہو۔ لیکن جس امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے
اس کے متعلق جو دوسری احادیث ہیں اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ کون ہوگا۔ وہاں الفاظ آتے ہیں وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ گویا کہ امت محمدیہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا جو مقام نبوت پر فائز ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسیح ابن مریم کا نام دے گا، کیونکہ وہ اس کے مشابہ ہوگا، وہ اس کی صفات لے کر آئے گا، اور جو کام مسیح ابن مریم نے کیے تھے وہی کام وہ آنے والا مسیح موعود جو امت محمدیہ کا ایک فرد ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم ہوگا، وہ کام کرے گا، لیکن وہ مقام نبوت پر فائز ہوگا۔ ہم ان علماء سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ جو بھی امام مہدی یا مسیح موعود آنے والا ہے، جس نے بھی آنا ہے، جہاں سے بھی اس نے آنا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس کو ماننا ضروری ہے یا نہیں، اس کو ماننا فرض ہے یا نہیں، اس پر ایمان لانا اگر ضروری ہے اور اس کا انکار آپ کے نزدیک کیا ہے، تو یہ علماء خود کہیں گے کہ اس کا انکار کفر ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوائے کسی نبی کے انکار کے کسی دوسرے کا انکار کر دینا کفر کہاں کہلاتا ہے؟ چونکہ وہ آنے والا امام مہدی یا مسیح موعود مقام نبوت پر فائز ہوگا، اس لیے اس کا انکار جو ہے وہ کفر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں، اور یہ حدیث بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور آپ نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کو بیان فرما دیا ہے، جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت چلتی ہے، اور میں اس کا ترجمہ یہاں پیش کر دیتا ہوں، جو کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت۔ میں عربی پیش کر دیتا ہوں ساتھ ہی، ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا عازا فتکون ما شاء اللہ ان تکونا ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا جبریتا فتکون ما شاء اللہ ان یکونا ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ثم سکت۔ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہاں دیکھیں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ثم تکونو خلافتن، فرمایا تکونو خلافتن ما شاء اللہ، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلافت کو قائم کرے گا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس خلافت علی منہاج نبوت کو اس وقت تک قائم رکھے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خلافت قائم ہوئی وہ کیا تھی؟ خلافۃ علی منہاج نبوت، نبوت کے طریق پر وہ خلافت قائم ہوئی تھی۔ ان الفاظ کو آپ یاد رکھیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایذاں رساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفت ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب وہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ پھر آپ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ اب دیکھیں جو الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد خلافت کے متعلق استعمال فرمائے ہیں،
ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، کہ اللہ تعالیٰ اس نبوت کو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو رکھے گا، اس کے بعد اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، یعنی کہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔ بالکل یہی الفاظ آخری زمانہ میں جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہونی ہے اس کے متعلق فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جس میں اس مسیح موعود نے آنا ہے، چونکہ وہ مقام نبوت پر فائز ہوگا، اسی لیے اس کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس کے دور کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کی زندگی کے ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے ہی خلافت کو قائم کر دے گا جیسی خلافت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی، اور وہ بھی نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوئی تھی۔ آخری زمانہ میں بھی اللہ تعالیٰ نبوت کے طریق پر ہی خلافت کو قائم کرے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی آنے والا مسیح ہوگا یا امام مہدی ہوگا وہ نبوت کے انعام سے سرفراز ہوگا اور مقام نبوت پر فائز ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ تو یہ دو احادیث جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ آئندہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کے مطابق نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نہ کہ منقطع ہوا، کیونکہ آنے والے مسیح موعود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے نام سے معصوم کیا ہے، اور جو خلافت اس کے بعد قائم ہوگی اس مسیح موعود کے چلے جانے کے بعد وہ بھی خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، نبوت کے طریق پر وہ خلافت قائم ہونی ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جو نبوت کا مقام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، ہاں جو آنے والا نبی ہوگا، جو آنے والا مہدی ہوگا، جو آنے والا مسیح ہوگا وہ شریعت محمدیہ پر ہوگا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، وہ امامکم منکم ہوگا، وہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کچھ احادیث لے کر میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔